السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ ایک باب ہے، اس کا نام ہے باب افعلال، باب افعلال۔ یہ اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی جنرلی لاسٹ والا جو ورڈ ہوتا ہے وہ مشدد ہوتا ہے، مشدد یعنی جس پہ تشدید ہو۔ اعوج یا اوج یا وجاجن، ٹیڑھا ہونا، یہ عوج یوز ہوتا ہے۔ عوج مطلب ٹیڑھ، تو یہ باب افعلال میں یوز ہوتا ہے، ٹیڑھا ہونا۔ یہ عوج، وہ ٹیڑھا ہو گیا۔ اس میں جنرلی کیا ہے، جو کلر سے ریلیٹڈ جو آتا ہے وہ اس میں یوز ہوتا ہے اس باب سے، جیسے سفید ہونا، پیلا ہونا، کالا ہونا، یہ سب جو ہے، لال ہونا، ہرا ہونا، یہ سب یوز ہوتا ہے ان جنرل اس باب سے جو ہے۔ اور اس کا جو اسم الفاعل آتا ہے وہ اسی پیٹرن پہ آتا ہے، جیسے اسفر یسفر اسفرارن، پیلا ہونا۔ تو اس کا جو فاعل آتا ہے وہ افعال کے وزن پہ آتا ہے، جیسے یہ ٹیڑھا کو ہم بولیں گے اعوج، یعنی ٹیڑھا۔ جیسے اسفر، پیلا ہونا، اسفر پیلا، اور اس کا جو مؤنث آتا ہے وہ ہے فعلا کے وزن پہ، جیسے صفراؤ، جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کلر نیم میں۔ یہ کلر نیم میں جو آتا ہے، یہ جو بہت شروع میں چیپٹر ہے جو ہم لوگوں نے پڑھا، جیسے ابیض اور مؤنث بیضا، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور اسی وزن پہ سارا اسود، سودا، اصفر، صفرا، یہ تھا صفرا، سودا، یعنی یہ فعلا کے وزن پہ، یہ افعل کے وزن پہ، یہ افعلو کے وزن پہ، اور یہ فعلاؤ کے وزن پہ۔ یہ کلر، یعنی کلرز میں ہم لوگ نے پڑھا تھا، الالوان جو ٹائٹل ہے شروع میں۔ تو اب دیکھیے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کہ اس کا ورب آتا ہے کس سے، باب افعلال سے، یعنی یہ ہم کہیں گے کہ بھائی پیلا ہونا، لال ہونا، وہ لال ہو گیا، وہ پیلا ہو گیا، وہ کالا ہو گیا۔ تو اس سے فعل آتا ہے کس وزن پہ، افعل، یعنی یا اوجا یا اوجو یا وجاجن، اسی پیٹرن پہ سارا آئے گا۔ اسفر یسفر اسفرارن، ابیض یبیض ابیضادن، سفید ہونا، ابیض سفید۔ ایک سوال ہے میرا اس میں کہ یہ جیسے جو فارمیٹ ہے وہ تو افعل کے اس پہ، پھر اس کو افعلال کیوں کہتے ہیں؟
یہ مصدر آ رہا ہے نا، یہ وجاج، اوکے مصدر کے حساب سے یہ جو سارا ہم لوگوں نے پڑھا، تو باب کا جو نیم ہوتا ہے وہ مصدر کے حساب سے ہوتا ہے. تو یہ جو افعلال ہے یہ اعوجاج، اور اسی پہ سارا ڈھل جائے گا، اسفرار، یہ جو بھی ہے اسی وزن پہ آئے گا. اور ماضی آئے گا اسی پیٹرن پہ، مضارع آئے گا اسی پیٹرن پہ. کلیئر ہے؟ جی جی شکریہ. تو جیسے وجہ ہے ویسے ہی سارا دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ والا ورڈ کیا ہے، وہ مشدد ہو جاتا ہے. ابیض سفید ہونا، اصفر پیلا ہونا. تو یہ اسی طرح سے یوز ہوتا ہے. اور اس کا جو فائل والے فارمیٹ میں جو آتا ہے کہ سفید ابیض، اور جو ابھی میں نے بتایا بیضا یعنی فعلا کے وزن پہ، وہ مؤنث کا پیٹرن ہے. اسی طرح سے اسود یسود کالا ہونا، اسود کالا بلیک. اسی طرح سے احمر یحمر احمرارن احمرار لال ہونا. اس سے آئے گا اس کا فاعل احمر یعنی لال، حمرا حمراء. اسی طرح سے اخضر ہرا ہونا، اخضر یخضر ہرا ہونا. تو اس سے کیا آئے گا اخضر، یہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، اخضر اور خضراء ہرا. گنبد خضرا. اور اس سے اسم المفعول کس وزن پہ آئے گا؟ محمرن یعنی محمر. مسود یعنی لاسٹ والے پہ تشدید ہوگی. مصفر یعنی وہ جو لال ہو گیا ہو، جو پیلا ہو گیا ہو. تو مسودن، اور یہ اس کا مؤنث ہو جائے گا مسودہ، مسودتن. یعنی اگر مؤنث کریں گے تو ہو جائے گا مسودتن، محمرتن یعنی محمرہ، مسودہ، مصفر یا مصفرہ. تو یہ ایک مثال دے دی گئی ہے اسم المفعول کے لیے. اس میں بولتا لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مؤنث. تو یہ باب و افعال جنرلی کیا ہے؟ یہ کلر کے لیے ہی یوز ہوتا ہے. اور اس کا جو ورب کا پیٹرن ہے، ماضی کا مضارع کا، وہ دیکھا آپ نے. اور اس سے جو کلر نیم یوز ہوتا ہے وہ اسی پیٹرن پہ، افعل کے وزن پہ. تو یہ جنرلی کیا ہے؟ رنگ کے لیے اور صفت کے لیے. جیسے آپ نے ٹیڑھا ہونا، یہ ایک صفت ہے، تو یہ یعنی صفت کے لیے بھی آتا ہے. یعنی جو پہلی مثال تھی وجہ ٹیڑھا ہونا یا وجہ. اس کے باقی کے صیغے کیسے بنیں گے؟ باقی کے صیغے جیسے جو ہم نے پیٹرن اوپر پڑھا ہے، جو ورڈ جیسے آگے بڑھتا ہے ویسے ہی بڑھے گا. جیسے ماضی مضارع میں جو ورڈ جس طرح سے بڑھتا ہے ویسے ہی. بٹ یہ جنرلی کم یوز ہوتا ہے دوسرے فارمیٹ میں. یہ یعنی کوئی ایک پوچھے جیسے کون سے صیغے میں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے؟ جیسے یا وجہ ہے تو یا وججتو، وہ مشدد میں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ یہ جو مشدد ورڈ ہے وہ یعنی اوپن ہو جاتا ہے. تو جیسے میں چڑھا ہو گیا تو یہ وججتو، یا وججتا یا وججتی. یہ 5 ورڈ کے بعد جو ہے، شروع کے 5 کے بعد یہ جیم جو ہے وہ یعنی دونوں جیم پڑھا جائے گا. کلیئر ہے؟ جی جی. جیسے اس کا اگر تھرڈ پرسن کا ہی اگر سیکنڈ کرنا ہو تو ہاں بس الف بڑھے گا، یہ وجہ.
اور واو الف بس پلورل کے لیے واو الف. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں واو اوجو، کیونکہ واو کی وجہ سے پیش آ جاتا ہے، جو آپ نے نارملی اس میں مزید فی میں دیکھا، تو ہو جائے گا اے اوجو، اے اوجت. تو یہ کیا ہے، جنرلی کلر کے لیے اور کلر کے لیے آتا ہے، اور کچھ ورڈز جو ہے کچھ صفت کے لیے بھی آتے ہیں. اور مذکر کا وزن آتا ہے یعنی فاعل کے طور پہ افعل جیسے اسود، اور مؤنث کا وزن آتا ہے جیسے فعلا، یعنی فعلا کے وزن پہ جیسے بیدا، ید بیدا، گنبد خضرا. اس کو بہت سارے لوگ جو خضرا پڑھتے ہیں وہ غلط ہے. اور بتایا کہ اسم المفعول کا وزن کیا آئے گا، مفعل، اور یہ جو ہے یعنی گولتا لگا دیں گے تو یوز ہوتا ہے جیسے ابھی ہم اوپر دیکھیں گے مسودہ، مسودن، اور تا لگا دیں گے تو مسودہ. یہ محمر مفعل، یہ اسم المفعول کا پیٹرن ہے، جو باب و افعال سے جو اسم المفعول آتا ہے اس کا وزن ہے مفعل، جیسے محمر، مسود، یہ سارا. اب کیا ہے کہ یہ تو مزید فی اب ختم ہو گیا، لیکن یہاں پہ 3 باب اور دے دیے گئے ہیں جو کہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، غیر معروف ہے، اور کہیں کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ کبھی بھولے بھٹکے جو ہے، لیکن یہ ریئر ہے، یعنی غیر معروف ہے اور تقریباً غیر مستعمل ہے، یعنی نہ کے برابر یوز ہوتے ہیں. یہ اس میں سے ایک باب ہے باب افعال، اور ایک ہے باب افعال، اور ایک ہے باب افعلال. ان سے 2-4 افعال ہی آتے ہیں، اور یہ سارے تقریباً یہاں پہ لکھ دیے گئے ہیں. باب افعال سے کیا آتا ہے، جیسے اجلوز، یجلوز، اجلوازن، یہ الف چھوٹ گئے ہیں پہ، اجلوازن. اور باب افعال سے آتا ہے جیسے اخشوشن، یخشوشن، اخشیشانن، افعلال. اسی طرح سے ادہام، یدہام، ادہیمامن، افعلال، اس سے آتا ہے ادہام. اور اس کا اسم الفاعل ان کے مطلب بھی بتا دیجئے. ہاں بتا رہے ہیں، ایک منٹ. اور اس سے اسم الفاعل جو ہے وہ کیا آتا ہے، مدہامن. تو مدہام یہ مذکر کے لیے، اور اس میں جب ہم اگر گولتا لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا مدہامتن. تو اس کا جو اسم الفاعل یعنی ادہامہ کا جو اسم الفاعل آتا ہے وہ ہے یعنی مدہامہ. اور اس کا جو ہے اگر ڈوئل ہم بنائیں گے یعنی مؤنث میں، تو مؤنث میں ڈوئل ہو جائے گا مدہامتان، جیسے کہ سورہ رحمان میں جو آیا ہے، یعنی یہ مدہامتان یعنی جس کو ہرا کر دیا جائے، یعنی ڈارک گرین جو بہت ہرا ہو. تو یہ ایک باب ہم نے دیکھا افعال، اور اس سے ایک ہے اجلوز، یجلوز. اس کے معنی ہوتا ہے وہ تیزی سے چلنا، بھاگتے ہوئے چلنا، اس طرح سے تیزی سے روانہ ہونا، اس معنی میں یوز ہوتا ہے یہ. اور تو یہ جیسا کہ پتہ ہے کہ اس باب سے جو ہے ایک دم نہ کے برابر جو ہے ورڈ یوز ہوتے ہیں،
اور ہو سکتا ہے کہ ایک دو ورڈ اور، لیکن یہ تھوڑا سا کہیں کہیں پہ یوز ہوا ہے، اسی لیے جو ہے یہ یہاں پہ مثال جلوزہ کی دے دی گئی ہے۔ تو یہ ہے باب افعال، یعنی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ بھائی یہ بھی ایک باب ہے۔ اور دوسرا جو قلیل الاستعمال ہے وہ ہے باب افعال، جیسے یخشوشن، یخشوشن، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی خشونت بولتے ہیں، جیسے کھردرا کو، کھردرا پن، اور کہ بڑی یعنی خشونت ہے اس میں، کھردرا پن ہے یا بہت جو ہے سخت ہے، تو اسی معنی میں یہ یوز ہوتا ہے۔ اس سے یعنی مشقت اور تکلیف میں ہونا یا مشقت اور تکلیف میں زندگی گزارنا، اس معنی میں یوز ہوتا ہے۔ اور ادھامہ یہ یعنی ہرا ہونا، اس معنی میں یوز ہوتا ہے، ادھامہ یعنی ہرا ہونا، تو مدھام یعنی ہرا۔ تو اور مدھام کو ہم اگر کر دیں گے گولتا مؤنث لگا دیں گے، مدھام، تو یہ ہو گیا ہرا، اور اس میں اس کو ڈوئل بنا دیں گے اس مؤنث کو، ہو جائے گا مدھامتان، یعنی دو ہرے۔ یہ اس پہ زبر ہے، سوری اس پہ زیر ہے نون پہ، تو مطلب یہ کہ یہ ڈوئل ہے۔ یہ الامثلہ من القرآن مدھامتان جو سورہ رحمان میں ہے، یعنی خوب، دو خوب ہرے، یعنی دو خوب ہرے۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، عین آپ کو پتہ ہے کہ کس میں ہے؟ مؤنث میں، جو باڈی کا پارٹ ہم نے پڑھا، اور اس کا ہو جائے گا عینان، دو آنکھیں، دو آنکھیں، عینان۔ تو یہ نون کیا ہے، بعض دفعہ اس کو گرا دیتے ہیں، یہ ساقط ہو جاتا ہے، تو یہ الف جو رہتا ہے وہ الف بتاتا ہے کہ یہاں سے نون گرا ہے۔ تو وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یعنی ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، من الحزن، غم سے، حزن سے ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی۔ ابیضت، یہ آپ دیکھ رہے ہیں واحد مؤنث کا صیغہ، واحد مؤنث غائب، الفعل الماضی۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ تو کظمہ کیا ہوتا ہے؟ کظم الغیظ، یعنی غصے کو قابو میں کرنا، یعنی روکنا۔ اور کظیم جو آدمی غصے کو انڈر کنٹرول رکھے یا اس پہ قابو پا لے، تو ان کی آنکھیں غم سے کیا ہے، بالکل سفید ہو گئی، لیکن جو ظاہری حالت تھی کیا تھی، فہو کظیم، لیکن وہ اس پہ مکمل کنٹرول کیے ہوئے تھے، فہو کظیم، اور وہ کیا تھے، وہ اس پہ غصے پر یا اس غم پہ جو ہے وہ ضبط کیے ہوئے تھے، اس کو قابو میں کیے ہوئے تھے، یعنی یہ غم ان کو کسی چیز پہ ابھار نہیں رہا تھا کہ وہ جو ہے کچھ ایسا کام کریں جو اللہ کی مرضی کے خلاف۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، یہ آپ نے پڑھا محمر، یعنی جو لال ہو جائے، اور مسود جو کالا ہو جائے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم، یہ بشرا آپ نے دیکھا پیسو مجہول، الفعل المجہول۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم، ان میں سے کوئی، وَإِذَا بُشِّرَ، اور جب خوشخبری دی گئی ان میں سے کسی کو،
بالانسا فیمیل کی یعنی لڑکی کی خوشخبری دی گئی ان میں سے کسی کو تو ظل وجہہ، اس کا ظل کا مطلب ہوتا ہے ہونا، یعنی بیکم کے معنی میں یوز ہوتا ہے یہ، اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے. تو ظل وجہہ، اس کا چہرہ ہو گیا کیا؟ مسودہ، کالا، سیاہ. تو یہ آپ نے دیکھا مسود، اور یہ یہاں پہ یعنی حال کے طور پہ یوز ہو رہا ہے، اسی لیے یہ ہوا مسودہ. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرا. یہ لمحہ آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں. اور یہ حمزہ آپ کو پتا ہے کیا کے معنی میں یوز ہوتا ہے. الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، انزلہ، اس نے نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی کو، فتصبح الارض، یہ بھی اصبح کا مطلب بیکم کے معنی میں یوز ہوتا ہے یہ اس کا یعنی مضارع. الارض مؤنث ہے تو یصبح کے بجائے تصبح، اصبح یصبح، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ہونا، یعنی بیکم کے معنی میں یوز ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم آگے پڑھیں گے. فتصبح الارض، تو زمین ہو گئی یا ہو جاتی ہے کیا؟ مخضرہ. الارض مؤنث ہے تو اس کے بارے میں جو بات آئے گی مخضرہ، مخضرۃن، مخضرہ یعنی سرسبز، ہری. یہ مؤنث دیکھا آپ نے، اوپر تھا مسودہ اور یہ ہے مخضرہ مؤنث. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. ایک سوال ہے میرا، جو دوسری آیت پڑھی ہم نے وَبْيَضَّتْ، یہاں پہ تا کیوں ہے؟ تو تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے نا، ابیضہ ہے نا. اور تو یہ الف واو کی وجہ سے سائلنٹ ہو گیا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، تا یہ تا جی. اس کے بارے میں نے بتایا کہ عین کیا ہے، مؤنث یوز ہوتا ہے، جو ہم نے الجنس اللفظی میں پڑھا کہ عین کیا ہے، یہ مؤنث ہے، اور اس کو ڈوئل ہم بنائیں گے تو ہو جائے گا عینان، یعنی دو آنکھیں. تو کبھی کبھی کیا ہے یہ، یعنی اب یہ جو ہو آ گیا، یعنی اٹیچڈ پروناؤن جو آ گیا، تو اس کی وجہ سے نون کو گرا دیتے ہیں. تو اس کو، تو یہ چاہے ڈوئل ہو چاہے پلورل ہو، ورب جو ہے مذکر یا مؤنث کے لحاظ سے ہی یوز ہوگا، لیکن سنگولر یوز ہوگا. تو اس وجہ سے یہ سنگولر ہے مؤنث، اس لیے کہ عین مؤنث ہے، تو اسی لیے یعنی بیعدت یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. یہ وجوہ آپ دیکھ رہے ہیں، وجہ کی جمع، وجوہ کا مطلب چہرہ، وجہ، اور اس کی جمع وجوہ. تو یہ وجوہ ہے بروکن پلورل. یہ وجوہ کیا ہے؟ بروکن پلورل ہے، تو اس کی وجہ سے یہ یعنی الفعل المضارع اور واحد مؤنث غائب. یوم، اس دن، یعنی ڈیٹ ڈے. تبیض وجوہ یعنی کچھ بہت سارے چہرے، یعنی چونکہ پلورل ہے تو کچھ چہرے یا بہت سارے چہرے سفید ہوں گے. ابیضہ سفید ہونا، تو تبیض وجوہ بہت سارے چہرے اس دن سفید ہوں گے. وتسود وجوہ، اور بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ، تو فا کا مطلب تو، اور اما یعنی اس کے بارے میں ہم آگے اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے، یعنی تو جو لوگ، تو رہے جو، یعنی فَأَمَّا الَّذِينَ، تو جو لوگ، اسودت وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہو گئے، اکفرتم بعد ایمانکم، تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم، آ کا مطلب کیا، تم لوگوں نے کفر کیا، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم لوگوں نے کفر کیا، فذوقوا، تو
تو تم لوگ چکھو. یہ قال یقولو کے وزن پہ ذاق یذوق، اس سے فعل الامر آئے گا ذوق، یعنی قل کے وزن پہ ذاق یذوق چکھنا، ذائقہ اسی سے یوز ہوتا ہے. تو ذاق یذوق چکھنا، اس سے فعل الامر جیسے قال یقولو کے وزن پہ قل تو ذوق، تو قولو اور ذوقو، تو یہ ہے فعل الامر فذوقو. فذوقو تو تم لوگ چکھو، کس کو؟ عذاب کو ٹیسٹ کرو. بما کنتم تکفرون، اس چیز کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے، جو تم یعنی کفر کرتے تھے اس کی وجہ سے کیا ہے عذاب کا ٹیسٹ لو، اس کا مزہ چکھو. تو یہ سب سارے اعمال ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ جو ہے کچھ ایسا وہ ہے. چونکہ ورڈ کا معنی پلٹ دینے سے کیا ہے، یعنی یہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. کفرتم بعد ایمانکم، کہ تم لوگوں نے گویا کہ یعنی اپنی حرکتوں سے، اپنے اعمال سے ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ کفر کیا. تو یہ جو تم حرکتیں کفریہ کرتے تھے، یا ایسا لگتا تھا کہ تمہارا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کی بنیاد پر تم کیا ہے عذاب کا مزہ چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ جو جن کے چہرے سفید ہو گئے، یا جن کے چہرے سفید ہوں گے، بیک گراؤنڈ کے معنی میں، یعنی بیدت وجوہ اوپر تھا اس ودت. وَأَمَّا الَّذِينَ، اس ودت، اور یہ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ، کہ جن لوگوں کے چہرے سفید ہو گئے تو وہ کیا ہوگا؟ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو وہ کس وجہ سے؟ تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. تو ان کو کیا ہے؟ تو فی رحمت اللہ، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ جن کے چہرے سفید ہو گئے وہ اللہ کی رحمت میں چلے گئے. ہم فیہا خالدون، اور اللہ کی رحمت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ فیہا میں جو ہا ہے یہ کہاں پلٹ رہی ہے؟ اللہ کی رحمت کی طرف، کہ وہ اس کی رحمت میں خالدون، خالد ہمیشہ رہنے والے، خالدون ہمیشہ، جو لوگ ہمیشہ رہے، پلورل الجم السالم. تو عبیدت یہاں پہ بھی کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب، اور وجوہ یہ بروکن پلورل ہے، الجم المکسر، اس کی وجہ سے یہ مؤنث یوز ہوا ہے. تو یہ اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ یہ بس ختم ہو رہا ہے اس سے. آپ لوگ اب عربک ورب آپ کا کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے. لیکن اس سے بڑی عافیت ہوگی، ورب کمپلیٹ ہو جائے گا تو. کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.